ایوب 25واں باب۔ تب بلدد سوخی نے جواب دیا، اقتدار اور دبدبا اس کے ساتھ ہے، وہ اپنے بلند مقاموں میں امن رکھتا ہے۔ کیا اس کی فوجوں کی کوئی تعداد ہے؟ اور کون ہے جس پر اس کی روشنی نہیں پڑتی؟ پھر انسان کیوں کر خدا کے حضور راست ٹھہر سکتا ہے؟ یا وہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے کیوں کر پاک ہو سکتا ہے؟ دیکھ، چاند میں بھی روشنی نہیں اور تارے اس کی نظر میں پاک نہیں۔ پھر بھلا انسان کا جو محض کیڑا ہے اور آدم زاد کا جو صرف کرم ہے کیا ذکر؟ ایوب 26واں باب۔ تب ایوب نے جواب دیا، جو بے طاقت ہے اس کی تو نے کیسی مدد کی؟ جس بازو میں قوت نہ تھی اس کو تو نے کیسا سنبھالا؟ نادان کو تو نے کیسی صلاح دی اور حقیقی معرفت خوب ہی بتائی؟ تو نے جو باتیں کہیں سو کس سے اور کس کی روح تجھ میں سے ہو کر نکلی؟ مردوں کی روحیں پانی اور اس کے رہنے والوں کے نیچے کانپتی ہیں۔ پاتال اس کے حضور کھلا ہے اور جہنم بے پردہ ہے۔ وہ شمال کو فضا میں پھیلاتا ہے اور زمین کو خلا میں لٹکاتا ہے۔ وہ اپنے دلدار بادلوں میں پانی کو باندھ دیتا ہے اور بادل اس کے بوجھ سے پھٹتا نہیں۔ وہ اپنے تخت کو ڈھانک لیتا ہے اور اس کے اوپر اپنے بادل کو تان دیتا ہے۔ اس نے روشنی اور اندھیرے کے ملنے کی جگہ تک پانی کی سطح پر حد باندھ دی ہے۔ آسمان کے ستون کانپتے اور اس کی جھڑکی سے حیران ہوتے ہیں۔ وہ اپنی قدرت سے سمندر کو موج زن کرتا اور اپنے فہم سے رہب کو چھید دیتا ہے۔ اس کے دم سے آسمان آراستہ ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ نے تیز رو سانپ کو چھیدا ہے۔ دیکھو، یہ تو اس کی راہوں کے فقط کنارے ہیں اور اس کی کیسی دھیمی آواز ہم سنتے ہیں، پر کون اس کی قدرت کی گرج کو سمجھ سکتا ہے؟ ایوب 27واں باب۔ اور ایوب نے پھر اپنی مسل شروع کی اور کہنے لگا، زندہ خدا کی قسم جس نے میرا حق چھین لیا، اور قادر مطلب کی سوگند جس نے میری جان کو دکھ دیا ہے، کیونکہ میری جان مجھ میں اب تک سالم ہے اور خدا قدم میرے نتنوں میں ہے۔ یقیناً میرے لب ناراستی کی باتیں نہ کہیں گے، نہ میری زبان سے فریب کی بات نکلے گی۔ خدا نہ کرے کہ میں تمہیں راست ٹھہراؤں، میں مرتے دم تک اپنی راستی کو ترک نہ کروں گا۔ میں اپنی صداقت پر قائم ہوں اور اسے نہ چھوڑوں گا۔ جب تک میری زندگی ہے میرا دل مجھے ملامت نہ کرے گا۔ میرا دشمن شریروں کی مانند ہو اور میرے خلاف اٹھنے والا ناراستوں کی مانند، کیونکہ گو بے دین دولت حاصل کر لے تو بھی اس کی امید کیا ہے؟ جب خدا اس کی جان لے لے، کیا خدا اس کی فریاد سنے گا؟ جب مصیبت اس پر آئے، کیا وہ قادر مطلق میں مسرور رہے گا اور ہر وقت خدا سے دعا کرے گا؟ میں تمہیں خدا کے برتاؤ کی تعلیم دوں گا اور قادر مطلق کی بات نہ چھپاؤں گا۔ دیکھو، تم سبوں نے خود یہ دیکھا ہے، پھر تم بالکل خود بین کیسے ہو گئے؟ خدا کی طرف سے شریر آدمی کا حصہ اور ظالموں کی میراث جو وہ قادر مطلق کی طرف سے پاتے ہیں یہی ہے۔ اگر اس کے بچے بہت ہو جائیں تو وہ تلوار کے لیے ہیں، اور اس کی اولاد روٹی سے سیر نہ ہوگی۔ اس کے باقی لوگ مر کر دفن ہوں گے اور اس کی بیوائیں نوحہ نہ کریں گی۔ چاہے وہ خاک کی طرح چاندی جمع کر لے اور کثرت سے لباس تیار کر رکھے، وہ تیار کر لے، پر جو راست ہیں وہ ان کو پہنیں گے، اور جو بے گناہ ہیں وہ اس چاندی کو بانٹ لیں گے۔ اس نے مکڑی کی طرح اپنا گھر بنایا اور اس جھونپڑی کی طرح جسے رکھوالا بناتا ہے وہ لیٹتا ہے۔ دولت مند پر وہ دفن نہ کیا جائے گا۔ وہ اپنی آنکھ کھولتا ہے اور وہ ہے ہی نہیں۔ دہشت اسے پانی کی طرح آ لیتی ہے۔ رات کو طوفان اسے اڑا لے جاتا ہے۔ مشرقی ہوا اسے اڑا لے جاتی ہے اور وہ جاتا رہتا ہے۔ وہ اسے اس کی جگہ سے اکھاڑ پھینکتی ہے،
کیونکہ خدا اس پر برسائے گا اور چھوڑنے کا نہیں، وہ اس کے ہاتھ سے نکل بھاگنا چاہے گا۔ لوگ اس پر تالیاں بجائیں گے اور سسکار کر اسے اس کی جگہ سے نکال دیں گے۔ ایوب 28واں باب۔ یقیناً چاندی کی کان ہوتی ہے اور سونے کے لیے جگہ ہوتی ہے جہاں تایا جاتا ہے۔ لوہا زمین سے نکالا جاتا ہے اور پیتل پتھر میں سے گلایا جاتا ہے۔ انسان تاریکی کی تہہ تک پہنچتا ہے اور ظلمات اور موت کے سائے کی انتہا تک پتھروں کی تلاش کرتا ہے۔ آبادی سے دور وہ سرنگ لگاتا ہے، آنے جانے والوں کے پاؤں سے بے خبر، اور لوگوں سے دور وہ لٹکتے اور جھولتے ہیں، اور زمین اس سے خوراک پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر گویا آگ سے انقلاب ہوتا رہتا ہے۔ اس کے پتھروں میں نیلم ہے اور اس میں سونے کے ذرے ہیں۔ اس راہ کو کوئی شکاری پرندہ نہیں جانتا، نہ باز کی آنکھ نے اسے دیکھا ہے، نہ متکبر جانور اس پر چلتے ہیں، نہ خون خوار ببر ادھر سے گزرا ہے۔ وہ چکماک کی چٹان پر ہاتھ لگاتا ہے، وہ پہاڑوں کو جڑ سے الٹ دیتا ہے، وہ چٹانوں میں سے نالیاں کاٹتا ہے۔ اس کی آنکھ ہر بیش قیمت چیز کو دیکھ لیتی ہے۔ وہ ندیوں کو مسدود کرتا ہے کہ وہ ٹپکتی بھی نہیں، اور چھپی چیز کو وہ روشنی میں نکال لاتا ہے۔ لیکن حکمت کہاں ملے گی اور خرد کی جگہ کہاں ہے؟ نہ انسان اس کی قدر جانتا ہے، نہ وہ زندوں کی سرزمین میں ملتی ہے۔ گہراؤ کہتا ہے وہ مجھ میں نہیں ہے، سمندر کہتا ہے وہ میرے پاس نہیں۔ نہ وہ سونے کے بدلے مل سکتی ہے، نہ چاندی اس کی قیمت کے لیے تلے گی۔ نہ اوفیر کا سونا اس کا مول ہو سکتا ہے، اور نہ قیمتی سلیمانی پتھر یا نیلم۔ نہ سونا اور کانچ اس کی برابری کر سکتے ہیں، نہ چوکھے سونے کے زیور اس کا بدل ٹھہریں گے۔ مونگے اور بلور کا نام بھی نہیں لیا جائے گا، بلکہ حکمت کی قیمت مرجان سے بڑھ کر ہے۔ نہ کوش کا پخراج اس کے برابر ٹھہرے گا، نہ چوکھا سونا اس کا مول ہوگا۔ پھر حکمت کہاں سے آتی ہے اور خرد کی جگہ کہاں ہے؟ جس حال کہ وہ سب زندوں کی آنکھوں سے چھپی ہے اور ہوا کے پرندوں سے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ ہلاکت اور موت کہتی ہے، ہم نے اپنے کانوں سے اس کی افواہ تو سنی ہے۔ خدا اس کی راہ کو جانتا ہے اور اس کی جگہ سے واقف ہے، کیونکہ وہ زمین کی انتہا تک نظر کرتا ہے اور سارے آسمان کے نیچے دیکھتا ہے، تاکہ وہ ہوا کا وزن ٹھہرائے۔ بلکہ وہ پانی کو پیمانے سے ناپتا ہے۔ جب اس نے بارش کے لیے قانون اور رد کی برق کے لیے راستہ ٹھہرایا، تب ہی اس نے اسے دیکھا اور اس کا بیان کیا۔ اس نے اسے قائم کیا، بلکہ اسے ڈھونڈ نکالا، اور اس نے انسان سے کہا، دیکھ خداوند کا خوف یہ حکمت ہے، اور بدی سے دور رہنا خرد ہے۔